إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس مہینے کے دوران اہم ترین جو عبادت ہے وہ ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ روزے کے دوران روزے دار بھوک اور پیاس کی تکلیف، اور بالخصوص پیاس کی جو تکلیف ہے اور جو حدت و شدت ہے، اسے برداشت کیا کرتا ہے صبر و تحمل کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ، محض اللہ عز و جل کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر۔ لہذا اپنے روزے دار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے روز قیامت بطور صلہ و انعام اور بطور اعزاز و اکرام جو عظیم اجر و ثواب اور جو عظیم الشان اور بے مثال نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو ان نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک وہ دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے روزے دار بندوں کو کہ وہ اہل ایمان کہ جو دنیا میں پابندی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، ان کے لیے بطور انعام و اکرام اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جنت میں داخلے کی نعمت سے انہیں سرفراز کیا جائے گا اسی دروازے کے راستے، کہ اور کسی کو اس دروازے سے کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، کسی اور کو اس دروازے سے جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیشہ ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ جو اختتامی اور جو الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کی جو مقبولیت کا معاملہ ہے، تو اعمال کا جو اختتام ہوا کرتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام انجام دے رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ہر عمل اور ہر عبادت کا اختتام کس طرح کیا ہے اس نے، تو اس چیز پر یعنی اختتامی جو کیفیت ہے اس پر اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اسی کیفیت میں دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کیا جائے گا کہ جس کیفیت میں دنیا میں اس کی وفات ہوئی تھی، یعنی جو اس کے دل میں خیالات تھے، جو اس کے تصورات تھے، جو عقیدہ و ایمان تھا، یا جس کام میں وہ مشغول تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی روح قبض کی گئی ہے، تو اب قیامت کے دن اسی حالت میں، اسی کیفیت میں اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہر برے کام سے پرہیز کیا کریں اور ہمیشہ اچھے راستے کو اپنایا کریں، کہ نہ جانے کب
آخری وقت آ پہنچے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری بات یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الغرض زندگی کا یہ تمام سفر اور انسان کے یہ تمام اعمال اور بالآخر زندگی کا جو خاتمہ ہے، ہر عمل کا خاتمہ، ہر چیز کا خاتمہ، اس چیز کی اہمیت ہے اور اس معاملے کی جو نزاکت ہے، تو اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ ہمیں ماہ رمضان کے بارے میں بھی نظر آتا ہے کہ سال بھر کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان یہ پورا مہینہ ہی اس کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے، لیکن اس مہینے میں بطور خاص جو آخری عشرہ ہے اس کی اہمیت و فضیلت مزید بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا اس آخری عشرے کو اور تیزی سے گزرتے ہوئے ان ایام کو، ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے ان شب و روز کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کہ نہ جانے آئندہ یہ موقع ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور یہ کہ اللہ ہی جانے کہ آئندہ جب رمضان آئے گا تو ہم میں سے کون ہوگا جو زمین کے اوپر ہوگا، اور ہم میں سے وہ کون ہوگا کہ جو زمین کے نیچے پہنچ چکا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کے معاملے میں جو محنت و کوشش کیا کرتے تھے، اتنی محنت و کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، کہ جب آخری عشرہ آ پہنچتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول و منہمک رہا کرتے تھے، اور یہ کہ اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے خوب کمر بستہ اور تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس میں بطور خاص یہ بات کہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ اہتمام اور فکر و جستجو کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت اور قیام اللیل اور نوافل اور تلاوت قرآن اور یہ کہ دعا وغیرہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود رات بھر بیدار رہا کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس چیز کا اہتمام کریں، اور مزید یہ کہ ہم اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، ہمارے افراد خانہ، ہم اللہ کے سامنے ان کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے اور خود عبادت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس جانب متوجہ کرنا چاہیے ہمیشہ، اور اس آخری عشرے میں بطور خاص۔ اور مزید یہ کہ اسی آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم ترین نعمت کہ جس کا نام ہے لیلۃ القدر، فرمایا قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ دیکھو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان
1000 مہینوں تک، جو کہ 83 سال بنتے ہیں، کہ 83 سال تک مسلسل اگر کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے بغیر توقف کے مسلسل، اس کے لیے جو اجر و ثواب ہوگا اس سے بھی بڑھ کر وہ اجر و ثواب ہے کہ اگر انسان اس ایک رات میں یعنی شب قدر میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی قیام اللیل ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، اللہ کی عبادت ہے، کسی بھی شکل میں ہو، تو جس کسی نے یہ کام انجام دیا لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو کوئی اس ایک رات کی خیریت و برکت سے، اس رات کی برکتوں سے جو کوئی محروم رہ گیا تو حقیقی محروم یہی انسان ہے۔ یعنی اس رات جس نے اللہ کی عبادت کی فکر نہیں کی اور اپنے لیے، زندگی بھر کے لیے اور پھر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جس نے خود کو اس قابل اور جس نے خود کو اس چیز کا مستحق نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی کا مستحق جو کوئی نہ بنا سکا اس رات میں، تو گویا در حقیقت وہی محروم انسان ہے، اگرچہ دنیا بھر کے خزانے اس کے پاس موجود ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں لیلۃ القدر میں اللہ سے کیا دعا مانگا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا: قولی، یوں کہا کرو، یوں دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے اور تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہذا یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن ہو اور یہ کہ کسی بھی شکل میں عبادت ہو، تو البتہ یہ کہ بطور خاص یہ دعا: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس کا بطور خاص لیلۃ القدر کے موقع پر خوب اہتمام و التزام کرنا چاہیے۔ مزید ایک بات جو کہ اس موقع پر یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ رمضان کے اختتام کے موقع پر زکوٰۃ الفطر، جسے صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور جسے اردو میں عام طور پر فطرہ یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے صدقۃ الفطر کو، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ طہرة للصائم من اللغو والرفث۔ یہ پہلی حکمت ہو گئی کہ روزے دار سے ماہ رمضان کے دوران یا بالخصوص روزے کے دوران اگر کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، تاکہ یوں یعنی زکوٰۃ الفطر کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی ممکن ہو سکے۔ یہ ایک حکمت ہو گئی۔
اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کہ جو مسکین اور نادار اور محتاج اور مفلس قسم کے افراد ہیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں، ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو سکے اور وہ بھی خوشی کے اس موقع پر ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکیں اور شریک ہو سکیں، اور وہ بھی اس مبارک موقع پر خوشیاں منا سکیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صدقۃ الفطر یہ کس کے ذمے ضروری ہے؟ تو ہر وہ مسلمان کہ جس کی ملکیت میں ایک صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو کے برابر جس کی ملکیت میں کھانا، وہ کھانا جو کہ کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی ملک میں عام طور پر کھایا جاتا ہو، کہ اگر کسی ملک میں فرض کیجئے کہ روٹی کھائی جاتی ہے، گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے، یا اگر کہیں لوگ عام طور پر چاول کھاتے ہیں، الغرض جو بھی غلہ و اناج ہو، جو بھی کھانا ہو جو کہ عام طور پر وہاں کھایا جاتا ہو، تو ایک صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو کے برابر اگر کسی انسان کی ملکیت میں یہ اناج موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو، اور یہ کہ اس کی اپنی ضرورت اور اس کے اہل و عیال اور وہ ہر انسان کے جس کا نان و نفقہ شرعاً اس کی ذمہ داری ہو، ان تمام افراد کی ضرورت سے وہ زائد ہو، تو اس مسلمان کے ذمہ ہے یہ بات کہ وہ صدقۃ الفطر کسی مسکین کو ادا کرے۔ اور یہ کہ اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے تو عید کے دن، عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے اور یہ کہ اس کے وجوب کا جو اصل میں وقت ہے تو رمضان کا جو آخری دن ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اس کے وجوب کا یہ وقت داخل ہو چکا، لہذا یعنی رمضان کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے اور اگر کوئی چاہے کسی وجہ سے تو 2-4 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ الغرض رمضان کے اختتام پر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان سے ہم سبق سیکھ لیں، اور وہ سبق یہی ہے کہ لعلکم تتقون، دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اس سبق کی وجہ سے رمضان میں کھانا پینا چھوڑ کر ہم بیٹھے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے بعد بھی زندگی بھر ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، لہذا زندگی بھر ہم نے ہر اس کام سے اپنا دامن بچانا ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہو، اس لیے کہ جو اللہ ہمیں رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ ہمیں زندگی بھر دیکھ رہا ہے، ہمیشہ اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔